اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مومنین کرام، عالم اسلام کو مولا کائنات کی شہادت پہ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ہمارا موضوع آیا اللہ کے غیر سے مدد مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ یا رسول اللہ کہنا، یا علی مدد کہنا، قرآن، سیرت رسول اور عقل کے اعتبار سے جائز ہے یا نہیں؟ میں بات عقل سے شروع کروں گا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یعنی کیا۔ پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غیر اللہ یعنی کیا۔ غیر اللہ سے مراد وہ لوگ جن کو پروردگار نے اپنی جانب سے ریکگنائز نہیں کیا، اپنی جانب سے جن کو پروردگار نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ ان سے مدد مانگی جائے، جیسے بت اور اس جیسی بہت ساری چیزیں۔ کیونکہ بت سے بھی لوگ مدد مانگتے ہیں اور اولیاء الہی سے بھی مدد مانگتے ہیں، تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ بتوں کو پروردگار نے ریکگنائز نہیں کیا، جبکہ اولیاء کے لیے، ابھی میں بیان کروں گا کہ اولیاء کے لیے قرآن نے باقاعدہ اس بات کا اجازت نہیں، حکم دیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت کو لوگ بلند کرتے ہیں، خصوصاً و ایاک نستعین سے یہ استفادہ کرتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگو۔ تشیع کا بھی نظریہ یہی ہے کہ ذاتاً صرف اور صرف مددگار پروردگار ہے۔ اس آیت کے سلسلے سے یہی تشیع کا، شیعت کا نظریہ ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، لیکن پروردگار نے اسی قرآن میں جس آیت کو لوگ پیش کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے سوائے خدا کے کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، ان کو قرآن میں اور آیات کا بھی ملاحظہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ قرآن سمجھنے کے لیے ضروری ہے، کسی موضوع پر حکم لگانے کے لیے ضروری ہے کہ پورے قرآن میں اس موضوع کے سلسلے سے کیا بات ہوئی ہے۔ جہاں مدد، آپ یہاں یہ کہتے ہیں کہ ایاک نستعین کہہ رہا ہے کہ کسی اور سے مدد مانگنا جائز نہیں، تو اسی قرآن نے تو وابتغوا الیہ الوسیلہ کہا ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وابتغوا صاحبان علم سے مخاطب ہو، وابتغوا صیغہ امر ہے، اور یہ حکم دے رہا ہے خدا کہ پروردگار کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرنے کی کوشش کرو، یہ حکم ہے، امر کا صیغہ ہے۔ تو جہاں ایاک نستعین کہہ رہا ہے وہاں وابتغوا الیہ الوسیلہ بھی کہہ رہا ہے، کیونکہ اگر آپ ایک آیت کے ذریعے سے کسی موضوع پر حکم لگائیں گے تو بات ناقص رہ جائے گی، ایک الگ نظریہ ہو جائے گا جو قرآن کے خلاف ہوگا۔ جس طریقے سے اگر قرآن سے کوئی اتنا استفادہ کرے کہ قرآن نے کہا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نہیں ہے، پروردگار نے نہیں یہاں قرار دیے کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ، اگر کوئی اتنی ہی آیت کو لے لے گا تو یقیناً بالکل وہ نظریہ قائم کرے گا کہ نماز کے قریب جانے کو خدا نے منع کیا ہے۔ کیوں یہ کب لے گا؟ جب وہ پوری آیت نہ پڑھے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ قرآن نے آدھی بات نہیں کی ہے، قرآن کی پوری بات سمجھنا ضروری ہے۔ پس اگر کوئی نظریہ قائم کرنا ہے تو پہلا قانون یہی ہے کہ یا پورے قرآن میں اس موضوع کو دیکھا جائے، جیسے نصرت کا موضوع ہے، جیسے مدد کا موضوع ہے، اور اسی طریقے سے آدھی آیت سے نتیجہ نہیں لینا چاہیے، یہ طریقہ معقول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے وابتغوا الیہ الوسیلہ اور ایاک نستعین کو جب جوڑیں گے تب نتیجہ سامنے آئے گا۔ اور ایک بات آگے بڑھاؤں، اسی قرآن نے یہ بھی تو کہا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ خدا سے مدد طلب کرنے کی شرط یہ ہے کہ اللہ کی مدد کی جائے، جبکہ ظاہر مفسرین نے، شیعہ مفسرین نے اس کو باقاعدہ بیان کیا ہے کہ ان تنصر اللہ کا مطلب اللہ کی ذاتی طور پر مدد نہیں ہے، اللہ کے دین کی مدد ہے، اللہ کے نمائندوں کی مدد ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ انسان کی مدد کرتا ہے۔ لیکن آپ بتائیے پروردگار نے خود ان تنصر اللہ کا استعمال کیا ہے کہ نہیں کیا کہ تم اللہ کی مدد کرو؟ تو جب اللہ کی مدد اس معنی میں کہ مکتب کی مدد ہے یہ قرآن بیان کر رہا ہے، تو پروردگار اور وابتغوا الیہ الوسیلہ کا حکم بھی دے رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار جو ہے وہ اپنے علاوہ کسی کی مدد کو جائز قرار نہ دے؟ ہاں البتہ
ان لوگوں سے، ان چیزوں سے مدد مانگنا اور اس طرح مدد مانگنا کہ وہ بعنوان بت بن جائیں، قطعاً تشیع میں جائز نہیں ہے۔ لیکن بتوں سے مدد مانگنا اور ہے، اولیاء سے مدد مانگنا اور ہے۔ کیوں میں نے گزارش کی کہ ریکگنائزڈ اور ان ریکگنائزڈ کا مسئلہ ہے۔ اولیاء اللہ کی طرف سے ریکگنائزڈ ہیں مدد کے سلسلے سے، جبکہ بت ان ریکگنائزڈ ہیں، ان کو پروردگار نے شرک کے زمرے میں ڈالا ہے اور ان کو توحید کے زمرے میں ڈالا ہے۔ مدد کا سلسلہ، اللہ کے علاوہ مدد مانگنے کا سلسلہ باقاعدہ قرآن سے ثابت ہے۔ سیرت پیغمبر میں چلیے، جا بجا مقامات پر پیغمبر کو آیا اصحاب کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہری طور پر پیغمبر نے اپنے جنگوں میں آیا اصحاب سے مدد لی کہ نہیں لی؟ پیغمبر نے جنگوں میں جہاں اصحاب سے مدد لی، سب سے زیادہ کس نے پیغمبر کی مدد فرمائی ہے؟ کس نے سب سے زیادہ پیغمبر کی مدد کی ہے؟ یقیناً امیر المومنین نے ہر جنگ میں پیغمبر کی مدد کی ہے، اور پیغمبر کی مدد اللہ کی مدد ہے، اور اللہ کی مدد اللہ کے دین کی مدد ہے۔ تو پیغمبر کے سامنے دیکھیے، پیغمبر علی علیہ السلام کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، خود علی علیہ السلام جا بجا پیغمبر علی علیہ السلام کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ نظریہ رکھتے ہوں کہ فقط علی علیہ السلام نے پیغمبر کی مدد کی ہے، پیغمبر نے اس سے زیادہ علی علیہ السلام کی مدد کی ہے، پرورش کا سلسلہ ہو یا دیگر سلسلے ہوں۔ پیغمبر ڈھارا سے امیر المومنین کے لیے، احد میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب تنہا رہ گئے تھے ہم تو ہمارے لیے فقط پناہ گاہ، امیر المومنین کے فرماتے ہیں ہمارے لیے فقط پناہ گاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ تو یہ مدد کا سلسلہ سیرت سے بھی ثابت ہے۔ پھر اصحاب کے سلسلے سے دیکھیے، جب کوئی مشکل آئی ہے، اصحاب کس کے دروازے پر گئے؟ اگر مدد مانگنا جائز ہی نہیں تھا تو کیسے یہ اصحاب جب کوئی مشکل آتی ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دروازے پہ جاتے ہیں؟ اور آخری بات کہ عقل سے دیکھیے، نہ دین کے جو بقیہ میں نے دلیلیں دی ہیں قرآن و سنت کے علاوہ، اصحاب کے علاوہ، اگر آپ عقل کے پیمانے میں بھی اس کو تولیں تو کوئی ایسی مشکل نظر نہیں آتی۔ کیا انسان دیکھنے کے لیے اپنی آنکھ سے مدد نہیں لیتا؟ کیا انسان بولنے کے لیے اپنی زبان سے مدد نہیں لیتا؟ کیا انسان اپنے کاموں کو انجام دینے کے لیے اپنے ہاتھوں سے مدد نہیں لیتا؟ یہ کون سے غیر اللہ ہیں سارے؟ یہ آنکھیں کیا غیر اللہ ہیں؟ کیا یہ زبان غیر اللہ ہے؟ یہ ہاتھ غیر اللہ ہے؟ ہاں، اس وقت یہ آنکھ غیر اللہ ہوگی، زبان غیر اللہ ہوگی، ہاتھ غیر اللہ ہوں گے جب اللہ کے خلاف چلیں۔ لیکن اگر اللہ کی بارگاہ میں چل رہے ہوں تو یہی آنکھ سے مدد عین توحید ہے، یہی ہاتھ سے مدد عین توحید ہے، یہی زبان سے مدد عین توحید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے وجود کے تمام اعضاء کو اگر اللہ کی ملکیت سمجھیں اور ان سے مدد لیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہماری مدد ہے۔ آخری بات، عام طور پر زندگی میں آپ کیا کرتے ہیں؟ پانی مانگنا ہو تو کیا آپ پانی نہیں مانگتے؟ کھانا مانگنا ہو تو کیا کھانا نہیں مانگتے؟ کیا آپ اگر سیلری چاہیے ہوتی ہے تو سیلری طلب نہیں کرتے؟ اپنے دنیا کے گاڑی میں سفر کرنا ہو، گاڑی سے مدد نہیں لیتے؟ اگر جتنی بھی چیزیں ہیں ایکوپمنٹ سے مدد نہیں لیتے؟ یہ ساری چیزیں دن بھر ہم روٹین میں مدد کے سلسلے سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر جائز نہیں ہے تو پھر کہیں جائز نہیں ہے، اور اگر آپ اس کے قائل ہو جائیں کہ کہیں جائز نہیں ہو تو زندگی تعطیل ہو جائے گی، زندگی میں انسان کے اندر سے حرکت ختم ہو جائے گی۔ پس عقل کہتی ہے کہ ان چیزوں سے مدد لینا جو اللہ کی طرف سے ہیں، ان اولیاء سے مدد لینا جو اللہ کے نمائندے ہیں، قطعاً قرآن سے بھی جائز ہے، رسول کی سیرت سے بھی جائز ہے، صحابہ کے جو طرز تفکر اور طرز عمل ہے اس سے بھی جائز ہے، اور عقل سے بھی جائز ہے۔ خصوصاً یا علی مدد کہنا ہمارے ہاں، خصوصاً تشیع میں ائمہ علیہم السلام کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا ہمارے ہاں کاملاً جائز ہے۔ اور ہمارے ہاں ہی نہیں، خود غیر اللہ کے سلسلے سے جو مسئلہ ہے، اہل سنت برادران اور علماء کے درمیان میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو وسیلے کو نہیں مانتے یا اس کا انکار کرتے ہیں، ورنہ خود اہل سنت علماء کے ہاں ایک بڑی تعداد ہے جو اللہ کے نمائندوں اور اولیاء سے مدد کو جائز قرار دیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔